السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، مضمون گزشتہ سال جو چھوٹا تھا سیرت کا، فتح مکہ پر آ کر ہم رکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر گویا کے سارے جو بھی حالات آئے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، طائف کا سفر ہوا، معراج کا سفر ہوا۔ معراج کے سفر تو میں نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، وہ آج کے سبق میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اب یہ مضمون شروع کر رہا ہوں فتح مکہ کا۔ 10 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بغرض فتح مکہ روانہ ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ بدر کا جو قصہ ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اور فتح مکہ کا جو قصہ ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھی چلو اب مکہ مکرمہ فتح کریں اور وہاں جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً رمضان المبارک میں مدینہ منورہ سے سفر کا ارادہ کیا۔ کس کو ساتھ لیں، ماؤں میں سے کس کو ساتھ لیں، اس لیے کہ یہ کوئی یعنی حج کا سفر تو ہے نہیں، تھکنے تھکانے کا سفر ہے، مجاہدے کا سفر ہے، وہاں جا کر مکہ والوں سے غزوہ بھی کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کامیابی ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بھی نہیں باندھا، کسی صحابی سے نہیں کہا کہ حرام باندھو، دور سے آنے والا ہو تو ظاہری بات ہے مکہ جائے گا تو حرام باندھے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور چپکے چپکے جو ہے مشورے چلتے رہے کہ بھی ہمیں کسی طریقے سے بھی اب مکہ مکرمہ فتح کے لیے جانا ہے۔ اچھا، یہ مشورے مدینہ منورہ میں چپکے چپکے ہوتے تھے، مکہ والوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ مدینہ والے اتنا بڑا 10,000 کا مجمع لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روانہ ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے، تو اعلان کر کے تو نہیں جائیں گے، بھئی مکہ مکرمہ فتح کرنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چپکے سے داخل ہوں گے، لیکن اتنا بڑا مجمع جب جائے گا تو قرب و جوار میں جو بستیاں ہیں، بھئی مکہ والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ قرب و جوار کی بستی والے بھی دیکھتے تھے نا کہ یار اتنا بڑا مجمع مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی ایک چیز ایک ذہن میں آنے والی چیز ہے کہ آپ نے تو وہاں اس کا ایک قصہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت چھپایا تھا، بہت چھپایا اور چپ کے وہاں مشورے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں۔ مائیں بھی مشورے سنتی تھی
کبھی کسی کا بھی نام آئے گا سفر کے لیے، کون جائے گا؟ تو خدا کی شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فیصلہ کر لیا، بھئی میرے سفر میں مکہ کے غزوہ یعنی فتح مکہ کے لیے ام سلمہ چلے گی اور حضرت میمونہ چلے گی۔ ان دونوں ماؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا مکہ مکرمہ فتح کے لیے۔ باقی ساری ماؤں کو مدینہ منورہ چھوڑ دیا، حضرت عائشہ کو چھوڑ دیا، حضرت زینب کو چھوڑ دیا، اور جتنی مائیں تھی زینب بنت جہش کو چھوڑ دیا، حضرت جویریہ کو سب کو چھوڑ دیا۔ یہ فرمایا کہ بس بھائی اس غزوے میں 2 بیویاں کافی ہیں خدمت کرنے کے لیے، اس لیے کہ غزوہ ہے، وہاں جا کر پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے، ہم کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت حضرت میمونہ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کے فتح کے سفر میں خدمت کے لیے ساتھ لے لیا۔ لیکن مکہ والے جو ہے یہ تھے ہوشیار، ان کے بھی کچھ جاسوس یہاں رہتے تھے مدینہ منورہ میں، یہ دیکھتے تھے کہ یار چپکے چپکے مدینہ میں کچھ مشورے ہو رہے ہیں۔ اس مشورے کے اندر پورا مجمع تو ہوتا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہہ دیا تھا بھی تیاری کرو، بھائی مکہ چلنا ہے، تیاری کرو تیاری کرو۔ ایسے ایک ساتھی آپس میں یعنی مشورے کہتے رہتے تھے، تو صحابہ تیار تھے، جب حکم ہوگا تو چلیں گے ہم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک طے کر دیا، لیکن اس سے پہلے ایک قصہ ہوا سارا کا، حاتب بن بلتع کا۔ یہ قصہ جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ اس میں وہ ہے کہ انہوں نے کچھ لکھ دیا مکہ والوں کو۔ سارا جو تھی، ایک بات ذہن میں رکھنا، 2 عورتوں کے تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے جو مکہ میں تھی۔ ایک تو گانے والی تھی جس کا نام تھا سارا، اور ایک زانیہ تھی جس کا نام تھا عناق۔ یہ دونوں کے قصے صحیح روایتوں میں اور کئی جگہوں پر آتے ہیں، اور قرآن شریف میں بھی کہیں جو ہے ان کے بارے میں ان کے نام سے تو کچھ آتی نہیں ہے، لیکن اشارے ملتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے فتح مکہ کے جب مشورے چل رہے تھے، ابھی مدینہ منورہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے صحابہ رمضان کے مہینے میں، یہ سمجھ لو کہ شعبان میں پہنچ گئی مدینہ منورہ سارا۔ اب جو سارا مدینہ منورہ پہنچی تو سارا کو سب پہچانتے تھے، بجائے کہ اس کے گانا سب نے سنے ہیں وہاں مکی زندگی میں۔ زمانے جاہلیت میں سارا جو گانا گاتی تھی، آج کل جہاں حتیم ہے وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا، اور وہ رات کے وقت میں جو ہے گانا گاتی تھی، طواف کرنے والے طواف کرتے تھے، اور طواف کرنے کے بعد اس کے پاس گانا جا کر سنتے تھے، پیسہ بھی دیتے تھے، ٹپ بھی دیتے تھے۔ صحابہ جو ہے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی کافی پیسہ دیتے تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے خاص جن کا نام حدیثوں میں آتا ہے حاتب ابن ابی بلتع۔ یہ صحابی ان کے خاص تعلقات رہے ہیں سارا کے ساتھ، یہ بھی سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی اس کی آواز پڑتی تھی، آپ پوچھتے تھے بھی یہ لڑکی کون ہے مکی زندگی میں، یہ کچھ گاتی رہتی ہے کون ہے؟ اگر مائیں تو سب پہچانتی تھی، مائیں جو ہے مکی زندگی میں ہمارے امہات المومنین یہ تقریباً پہچانتی تھی کہ یہ گانا گاتی ہے سارا۔ یہ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ شعبان میں یا رجب میں پہنچ گئی مدینہ منورہ۔ اچھا، اسے پتہ نہیں کہ مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے کچھ مشورے ہو رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ماؤں کے سامنے مشورہ کیا، اپنے بیٹھے، بھئی اس طریقے سے جانا ہے مکہ مکرمہ، لیکن بھی دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ بے ایمانوں کو اگر وہاں پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، مکہ فتح کرنے کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں، تو اتنا بڑا معاملہ ہے تو یہ لوگ بالکل دھمال کریں گے۔ لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو ساتھ کسی نے کسی کو تو لینا ہے، بس یہ کہ بھائی قرآن ڈالو اور قرآن کے اندر 2 نام جو ہے طے کر لو۔ ساری ماؤں کو بٹھا کر مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے خدا کی شان کہ وہ قرآن میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ کا نام آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاڑ بھی لیا۔ ان دونوں نے چپکے سے کہا کہ دیکھو بھائی مکہ مکرمہ جانا ہے، لیکن تمہارے رشتہ دار بھی مکہ میں ہیں،
اور حضرت میمونہ سے بھی کہہ دیا تمہارے رشتہ دار بھی مکہ میں ہیں، اس لیے آتے جاتے کوئی خبر نہ بھیج دے. ہوتا ہے نا، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، بہن میں آ رہی ہوں، آپا میں آ رہی ہوں، تو سارا رات کھل جائے گا. یہ تو بہت بڑا کام ہے. مکہ مکرمہ کا فتح ہونا یہ گویا کہ اسلام کی فتح ہے. مکہ فتح ہو گیا تو سمجھ لو کہ ساری یعنی مرکز ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو سمجھ لو کہ ساری چیزیں قابو میں آ گئی. تو سارا کا جو قصہ ہوا وہ سارا اتفاق سے مدینہ آئی. جب مدینہ منورہ آئی تو چونکہ سارا کا گانا یہودی بھی سنتے تھے، نصرانی بھی سنتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ صحابہ جو مسلمان ہو کر یہاں آئے تھے وہ بھی سنتے تھے. چوتھا یہ کہ مدینہ والے زمانے جاہلیت میں جب مکہ جاتے تھے تو وہاں جا کر وہ عمرہ وغیرہ کر کے سارا کا گانا سننے جاتے تھے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی قافلے مکہ مکرمہ آتے تھے اپنا عمرہ کے لیے یا اس دور میں زیارت کے لیے تو اپنے پروگرام میں یہ بھی لکھتے تھے کہ سارا کا گانا کب سنیں گے. یہ بھی طے کرتے تھے کہ سارا سے ٹائم لے لو، وہاں جاتی ہی سارا سے ٹائم لو، ہم جو ہے عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے اس دور کے اعتبار سے عمرہ ہوتا تھا ان کا. بعد میں انشاءاللہ کوئی بتاؤں گا کہ مشرکین مکہ عمرہ کیسے کرتے تھے، وہ لوگ حج کیسا کرتے تھے. تو یہ اپنے پروگرام میں جیسے ٹور والے پروگرام بناتے ہیں نا، بھئی اتنے بجے کھانا ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے زیارت کے لیے لے جائیں گے. تو وہاں زیارت کا تو مسئلہ تھا نہیں، وہاں عرفات مزدلفہ کا تو مسئلہ تھا نہیں، لیکن سارا کا مسئلہ ضرور تھا. جب بھی یہ لوگ قافلے وہاں مشرکین مکہ کے پہنچتے تھے وہاں تو سب سے پہلے سارا سے مل کر ٹائم سیٹ کر لیتے تھے. بھی ہم لوگ یہاں عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں اللہ سے مانگیں گے، تو ٹائم دے گانا کب سنائے گی. اور کبھی کبھار کوئی بڑے چودھری ہوتے تھے تو وہ اس سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ فلاں گانا سنانا، فلاں گانا سنانا. یہ ساری سیٹنگ ہوتی تھی سارا کے ساتھ. یہ فتح مکہ سے پہلے یہ سارا کا سارا ہوتا تھا. غزوہ بدر سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ سارے کے سارے دیکھتے تھے. مدینہ والے مکہ والے بعد میں تو مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. یہ اتفاق سے جو ہے مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ منورہ میں دھمال ہو گئی. دھمال کیا ہوئی؟ ارے بھی تو نے کچھ سنا، ارے بھی تو نے کچھ سنا، تو نے کچھ سنا. یہ کرنا سارا آئی ہے. اچھا سارا اپنی مکہ والی؟ کہا ہاں مکہ والی سارا آئی ہے. اب وہ باتیں چلتے چلتے ماؤں تک پہنچی. جب ماؤں تک پہنچی تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا. یہاں فتح مکہ کے مشورے چل رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ فتح کیسے کریں گے، کہاں سے داخل ہوں گے، یعنی کون سے راستے سے داخل ہوں گے، کس طریقے سے جائیں گے. ٹولیاں بنا رہے تھے، جوڑیاں. بھائی 10,000 صحابہ سے کتابوں میں لکھا ہے تو جوڑیاں بنا رہے تھے 500 کی، 1000 کی، کہ بھائی تم یہاں سے جانا، ہم یہاں سے جائیں گے، ہم یہاں سے جائیں گے. کوئی احرام نہ پہنے، یہ اعلان کر دیا تھا کوئی احرام نہ پہنے، ہم جو ہے بغیر احرام کے داخل ہوں گے. حالانکہ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا آج جو ہے 3 دن کے لیے میرے لیے مکہ حلال ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے قیام اسی لیے میں نے حرم نہیں پہنا، کسی کو پہنایا بھی نہیں، لیکن یہ کہ اب قیامت تک یہ حرم رہے گا. آج مکہ فتح ہو گیا ہے، اب قیامت تک یہ اب حرم رہے گا. اور جب تک قیامت آئے گی تب تک کوئی مسلمان مکہ میں اگر دور سے آئے گا تو اسے حرم پہن کر آنا پڑے گا. اب یہ حرم ہے، 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے حلال کیا تھا، یہ آپ نے بعد میں اعلان کیا. اب قصہ سن لو سارا کا. یہاں رجب اور شعبان یہ پوائنٹر ذہن میں رکھنا کہ رمضان میں سفر ہونے والا ہے مکہ کا، فتح مکہ کے لیے. مشورے چل رہے ہیں رجب سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا. اور مائیں طے ہو گئی، حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ، بھائی آپ دونوں کو چلنا ہے ہمارے ساتھ، اپنا سامان وغیرہ دوائیں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ تیاری کر لو آپ لوگ. باقی مائیں کتاب میں لکھا ہے کہ بعض ماؤں کا ارادہ تھا بھی ہم بھی چلیں، لیکن آپ نے منع کر دیا. آپ نے اس لیے منع کیا کہ یہ کوئی حج کا سفر نہیں ہے، یا یہ جو ہے کوئی یعنی اس قسم کا نہیں ہے کہ حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، چلو لے چلو. یہ تو غزوہ ہے، ایک قسم کا جہاد ہے وہاں جا کر، اور غزوہ ہے. اب پتہ نہیں وہاں جا کر کیا حالات بنتے ہیں، اور اس لیے سب کا لینا ٹھیک نہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے اندر جو صحابہ شریک ہوتے تھے ان کے نام یہ تھے خاص مشورے میں: حضرت ابوبکر،
حضرت عمر، سعد بن عبادہ، اسی طریقے پر عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، اس قسم کے سارے کے سارے صحابہ تھے کہ جو مشورے میں شریک ہوتے تھے، خصوصی مشورے میں. لیکن انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا آپس میں تھوڑی تھوڑی باتیں چلا دو، مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے. تو صحابہ جو ہے وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیتے تھے. فطری چیز ہے، عورت کو کوئی بات کہو تو بات جلدی سے جو ہے وہ رہتی نہیں ہے. لیکن سب سے کمزور پیٹ جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے. وہ سوال بھی کرے گی تو ادھر ادھر کے سوال کرے گی، اس کے سوالوں میں کوئی دم نہیں. آج کل عورتیں سوال کر رہی ہے کہ مولوی صاحب مردوں کو تو جو ہے حوریں ملیں گی، ہم عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ اب یہ تو سوال کرنے جیسا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بہن وہاں جا کے دیکھ لیں گے. کہ نہیں مولانا یہ بتاؤ مردوں کو جب 70-72 حوریں ملیں گی تو ہم عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا عورتوں کو جو ہے وہی پرانا شوہر ملے گا اگر دیندار ہوگا تو. بس اتنا فرق ہوگا کہ اللہ اس کی ریپیئرنگ کر دیں گے. یہ ایڑا ٹیڑھا چلتا تھا نا وہ ٹھیک ٹھاک کر کے ریپیئرنگ کر کے برابر جو ہے برابر میک اپ کر کے اس کو بنا کر آپ کے پاس دے دیں گے. اس کو ریپیئرنگ ہوگی اس کی، وہاں ہوگا یہی پرانا یہی آئے گا، لیکن ٹھیک ٹھاک بن کے آئے گا. بالکل جو ہے ایڑا ٹیڑھا بیمار اور جو لکڑی پکڑ کے چلتا تھا ایسا نہیں ہوگا وہ. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ شوہر کا انتظام کریں گے، لیکن جنت کا وہ شوہر نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا دنیا کا ہی. جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی وہی ہوگا، اور اس کی بھی اللہ ریپیئرنگ کریں گے. ریپیئرنگ آپ ریپیئرنگ سمجھ لو، گھر سے پرانا ہو جاتا ہے تو ریپیئرنگ کرتے ہیں کہ ذرا دروازے ٹھیک کر لو، ذرا جو ہے یہ رنگ کرا لو، تھوڑا پنکھا ٹھیک کر لو. تو دنیا کا ہی شوہر ملے گا لیکن ریپیئرنگ کر کے ملے گا. بقیہ تفصیل جب جنت کا میں بیان کروں گا اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. اب وہ باتیں مدینہ منورہ میں چلنے لگی. کچھ عورتیں کچھ مرد ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے. بھائی کسی کو کہنا مت ہاں، کسی کو کہنا مت ہاں، کسی کو کہنا مت ہاں. وہ کرتے کرتے بات مکہ مکرمہ میں گشت کرنے لگی کہ پھیلنے لگی کہ ابھی پکی بات تو نہیں ہے لیکن سنی ہے کہ مدینہ والے کچھ تیاری کر رہے ہیں مکہ مکرمہ آنے کی، اور بہت زبردست تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں کہا مکہ نہیں آئیں گے مدینہ والے، رمضان آ رہا ہے، یہ لوگ رمضان میں جو ہے نکلتے نہیں ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں. یہ کسی نے کہا بھائی ان کا کوئی ٹھکانا نہیں، یہ تو رمضان میں بھی جماعتوں میں جاتے ہیں، بھائی تو قربانی دینے والے لوگ ہیں. اب یہ باتیں سچی پکی مدینہ منورہ میں گشت کر رہی تھی. کتنے میں سارا مدینہ منورہ پہنچ گئی. سمجھ لو کہ رجب میں آ گئی سارا مدینہ منورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچ گئی بات. ماؤں نے کہا کہ حضرت سارا آئی ہے. آپ نے فرمایا ہو سارا آئی ہے، بس اللہ خیر کرے کہیں کوئی اڈا بڈا نہ لگا دے، یہاں گانے کا کوئی کوٹھا بوٹھا نہ ڈال دے وہ. اس لیے ماؤں نے کہا یہ تو پتا نہیں لیکن آئی ہے مدینہ منورہ میں کسی جگہ ٹھہری ہے. بس آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. جو یعنی کہہ دیا تو آپ اپنے کام میں لگ جاتے تھے. کسی چیز کے پیچھے پڑنا، اس کے تعاقب کرنا، یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کام میں لگے رہے. سب سے زیادہ فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا تھا. نہیں مکہ فتح ہونا چاہیے بس. اور قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو گئی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پھر دوسری آیت نازل ہوئی لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. یہ آیت نازل ہوئی. حضور نے خود نے خواب دیکھا میں طواف کر رہا ہوں، میں جو ہے عمرہ کر رہا ہوں، حلق کرا رہا ہوں، اور یا ہم نے تمہیں کھلے فتح دی تھی. تو سارے کے سارے انتظار میں تھے لیکن یہ پتہ نہیں تھا ہوگا کیسے. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ کتابوں میں یہ ہے کہ یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بغیر کہے پہنچ گئی. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور خصوصی مشورے چل رہے، اور سارا نے آتے ہی کہا
کہ بھئی سارا آئی. جب سارا آ گئی صحابہ کی نظر پڑی. جب آپ کی نظر پڑی صحابہ کی سارا پر، سارا کو تو سب پہچانتے ہی تھے. سنا جب کچھ صحابہ مسکرائے بھی اور کچھ نے جو آنکھیں نیچے کر لی اور کچھ خاموش. حضور کو پتہ نہیں کہ سارا آئی ہے. سنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے کرتے جب آگے دیکھا، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں آج کل یا امہات المؤمنین کے جو مکانات تھے، آج کل جہاں باب البقیع ہے، یہ سمجھنے کے لیے سمجھ لو آپ، آج کل جہاں باب البقیع ہے اور جہاں سے جو ہے یعنی ایک باب السلام سے سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، باب البقیع سے نکل جاتے ہیں. یا یہ سمجھ لو کہ جہاں اقدام عالیہ ہے وہاں ماؤں کے مکانات تھے، وہاں اس دروازے سے وہ آئی بقیع کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باب السلام کی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے سب مشورے چل رہے تھے، تو جب یہاں آئے تو ماؤں کا مکان قریب تھا اور وہ جہاں پر کھڑی رہی، ماؤں کو پتا چلا کہ ارے سارا قریب میں کھڑی ہے. صحابہ نے بھی دیکھ لیا، صحابہ خاموش رہے، مسکرانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. اتنے میں ماؤں کے جھمگھٹے جب ماؤں نے پتا چلا، حضرت عائشہ نے میمونہ کو کہا، میمونہ نے ام سلمہ کو کہا، کسی نے فاطمہ کو کہا، کسی نے جویریہ کو کہا، ارے سارا 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 سارا. وہ انہوں نے بھی اپنے کمروں سے دیکھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کچھ حرکت ہو رہی ہے. حضور نے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا ہو ماننتے تو کون ہے؟ صحابہ خاموشی سے بیٹھے ہیں. چنانچہ اس نے جواب نہیں دیا. آپ نے غور سے دیکھا. آپ نے فرمایا ہو انت سارا ہو؟ تو میں سارا ہوں. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیوں آئی ہو یہاں، کیا بات ہے؟ فسکت، کتابوں میں لکھا ہے فسکت، خاموش رہی، جواب نہیں دیا. سارے کے سارے انتظار میں ہیں کہ سنیں، ماضی انتظار میں بھی انتظار میں کہ سنیں کیا کہہ رہی ہے سارا. صحابہ بھی انتظار میں کہ سنیں کیا کہہ رہی ہے سارا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ مدینہ منورہ میں کیوں آئی ہو، کیا کام ہے، کیا غرض ہے؟ جب خاموش رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے سوال کیا، جس سے مہاجرہ ہجرت کر کے آئی ہو؟ قالت لا، نہیں ہجرت کر کے نہیں آئی. تو آپ نے دوسرا سوال کیا، اچھا ہجرت کر کے نہیں آئی تو کیا مسلمان ہونے آئی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا نہ ہجرت نہ اسلام، میں اس لیے نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر کیوں آئی ہو تمہارے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ مہینہ ہوگا رجب کا آخر، شعبان کا شروع، یہ سمجھ لو. لیکن رمضان میں تو مکہ جانا ہے فتح مکہ کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا پھر کیوں آئی ہو؟ ہجرت بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، پہچان والے تو تمہارے بہت ہیں یہاں، تعلقات والے تو مدینہ میں بہت تھے، گانے سب نے سن رکھے تھے، لیکن تم کیوں آئی ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں اس لیے آئی ہوں یہاں کہ اپنے بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، میری آواز بھی کمزور ہو گئی، میں بھی کمزور ہو گئی اور آگے بھی ڈھیلے ہو گئے. اور میں جو ہے گانا گاتی تھی مکہ میں اور لوگ میرا گانا سنتے تھے، مجھے پیسہ بھی دیتے تھے، میرے روزی روٹی چلتی رہتی تھی اور جو ہے میں چلتی رہتی تھی. لیکن جب بدر کا قصہ ہوا تو بدر کے قصے میں جتنے میرے کسٹمر تھے بڑے بڑے وہ تو مارے گئے سارے کے سارے. یہ ابو جہل وغیرہ یہ بھی خود گانا سنتے تھے، پیسہ دیتے تھے، یہ تو سارے کے سارے مارے گئے بدر میں. اور جو ہے جو بچے بچائے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہیں. صحابہ منایا کے سارے کے سارے یہی میرے گراہک تھے، یہی میرے کسٹمر تھے، یہی سارے کے سارے میرا خیال رکھتے تھے، میرا گانا سنتے تھے، پیسہ دیتے تھے. اسی مجلس میں حضرت عمر بھی تھے، اسی مجلس میں حاتم بن بلتع بھی تھے، کیونکہ حاتم بن بلتع رہنے والے یمن کے تھے اور مالدار آدمی تھے. تو یہ جو ٹپ بہت دیتے تھے سارا کو. بدر میں شریک بھی ہوئے تھے حاتم بن بلتع، پیسہ بھی بہت دیتے تھے. جیسا اناق نامی جو لڑکی تھی مکہ میں زانیہ، اس کے تعلقات مرثد ابن مرثد سے تھے جو صحابی مر گئے تھے، جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی الزانی تو الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ والزانی لا ينكح الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یہ اناق نامی لڑکی اور مرثد ابن مرثد ان کے قصے میں آیت نازل ہوئی ہے. وہ قصہ بعد میں بیان کروں گا، ابھی تو سارا کا چل رہا ہے. فتح مکہ کا تعلق چونکہ سارا سے بھی ہے، اس لیے میں فتح مکہ سے پہلے بیان کر رہا ہوں
تو چونکہ اس نے کہا کہ حضرت میرے جتنے بھی کسٹمر تھے وہ تو مارے گئے بدر میں، وہ تو چلے گئے، اب میرا روزی وہ کم ہو گئی، پھر بھی کچھ میرے کسٹمر بچ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے، اب مکہ خالی ہو گیا، یعنی مالدار لوگوں سے خالی ہو گیا، وہاں اگر ہے تو کون ہے؟ غریب لوگ ہیں، وہ لوگ پیسہ ویسا دیتے نہیں، یا کوئی لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں دور و دراز سے تو وہ عمرہ کر کے اپنا چلے جاتے ہیں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کرو، بس خلاصہ کلام یہ۔ آپ نے فرمایا کیا مدد چاہتی ہو؟ یہ فرمایا کہ میرا کھانے کے لیے وعدے ہیں، مکہ مکرمہ میں میرے پاس کھانا نہیں ہے، تو میرے لیے کھانے کا کچھ انتظام کرو، کھجور کا انتظام کرو۔ تو آپ نے جواب دیا، یہ جواب سنو، جواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سارا تیری میں مدد کروں گا، لیکن میرے سامنے جتنے میرے صحابہ بیٹھے ہیں میں کسی پر بھی بوجھ نہیں ڈالوں گا، چندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا کہ عمر تو بھی دے دے، ابوبکر تو بھی دے دے، عثمان تو بھی دے دے، علی تو بھی دے دے، یہ نہیں کہوں گا، بلکہ سارا بوجھ میں اٹھاؤں گا، اور میں میرے خاندان والوں کو، میری بیویوں سے کہوں گا، یا میرے قریش جو ہے، میرے خاص قریبی لوگ عباس ہیں، فضل ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ تھے سارے کے سارے، میں ان پر بوجھ ڈالوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مائیں تو سنی رہی تھی، آپ نے فرمایا بھائی سارا کی مدد کرو، سارا کی مدد کرو، کچھ نہ کچھ دے دو جو دینا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں لکھا ہے ایک چادر بچھا دی اور چادر بچھا کر کہا بے سارا کی کچھ مدد کرو، وہ کھڑی ہے۔ چنانچہ ماؤں نے اندر سے کسی نے کوئی کھجور لایا، کسی نے جو رسی ڈال دی، کسی نے ڈول ڈال دی، کسی نے لکڑی ڈال دی، کسی نے گیہوں ڈال دیے، کسی نے جو ڈال دیے، کسی نے کچھ برتن ڈال دیا، کھڑی کھڑی سارا بھی دیکھ رہی تھی، حاتب نے بلتا بھی دیکھ رہے تھے۔ تو حاتب نے بلتا کہہ رہے تھے کہ میں کچھ کسی طریقے سے اس کی ملاقات کروں، جب سارا کا سارا مال ہو گیا، اس کو مال دے دیا، تو جس دروازے سے سارا نکل رہی تھی وہی پر حاتب نے بلتا کھڑے ہو گئے، اور حاتب نے بلتا نے کہا سارا کہاں ٹھہری ہے؟ تو چلو تعلقات تو تھے پرانے، گانا بہت سنتے تھے حاتب نے بلتا، سارا کہاں ٹھہری ہے مدینہ میں؟ تو اس نے کہا فلاں کے وہاں ٹھہری۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی نے پناہ دی تھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی مشرک تھا جو وہاں جاتا تھا مکہ میں، اس سے تعلقات ہو گئے تھے، اس نے پناہ دی تھی، اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا کہ چلو۔ تب حاتب ابن بلتا نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا تیرے پاس، مکہ مکرمہ کب جانا ہے تجھے؟ یہ پوچھا حاتب ابن بلتا نے۔ تو سارا نے کہا کہ بس میرا کام تو ہو گیا، یعنی مجھے چندہ تو ہو گیا میرا، اب میں جتنا جلدی ہو سکے گا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ چلی جاؤں گی، تب میں آتا ہوں۔ چنانچہ حاتب نے بلتا چپکے سے جو ہے جہاں سارا ٹھہری ہوئی تھی وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر تھوڑی سی بات کر کے یہ کہا سارا تیرا میرا جو بھی رشتہ، جو بھی تعلقات جو بھی ہوں، وہ تو مسلمان نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں، اس لیے وہ تذکرہ تو میں کرتا نہیں، صرف میری ایک ہیلپ کر، میری ایک مدد کر۔ یہ سارا سے ہیلپ مانگ رہے، کون؟ حاتب نہیں بلتا۔ تو سارا نے کہا نہیں بتاؤ کیا مدد کروں تمہاری؟ یہ کہ میری مدد یہ کر، میں خط دے رہا ہوں مدینہ مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان لوگوں کے نام میں خط دے رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، تو جاتے ہی مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو جمع کر کے میرا یہ خط دے دینا، اور یہ خط چھپا کے رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے، میں بہت بڑے راز کی بات لکھ رہا ہوں۔ یہ حاتب بن بلتا نے کہا، کتاب میں لکھا، حاتب بن بلتا نے وہیں بیٹھے 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 خط لکھا، اور خط لکھ کر سارا کو دے دیا، اور کہا کہ تو کسی وقت تو نکل جا مکہ مکرمہ۔ اور یہ خط چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا نے وہ خط جو ہے اپنے چوٹے میں چھپا دیا۔ عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں نا کہاں چھپانا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی اور جگہ چھپا دیا، اور یہ سارا روانہ ہو گئی مکہ مکرمہ کی طرف، حاتب بن بلتا کا خط لے کر۔ کسی کو پتہ نہیں کیا ہے، یا حضور کو بھی پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سارا روانہ ہو گئی تو حضرت جبریل آ گئے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت
آپ جتنے پرائیویٹ مشورے کر رہے ہو نا مکہ مکرمہ فتح کرنے کے، وہ تو وہ عورت جو آئی تھی نا، وہ عورت خط لے کر جا رہی ہے اور فلاں جگہ پہنچی ہے، تو وہ عورت ذات ہے جا رہی ہے، خط کسی ایک ساتھی نے تمہارے سارا مشورہ کہہ دیا ہے، اس میں لکھ دیا ہے کہ مکہ مکرمہ تم فتح کی سے مشورے کر رہے ہو، مکہ مکرمہ ہم آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی سارا راز جو ہے انہوں نے لکھ دیا ہے۔ آپ جلدی سے کسی کو بھیجو اور بھیج کر وہ خط منگوا لو۔ اگر وہ خط مکہ والوں کو دے دیا تو مکہ والے تیاری میں لگ جائیں گے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ اس پر جو آیت نازل ہو گئی سورہ ممتحنہ کی شروع آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہے یہ سارا کے مدینہ سے نکلتے ہی آیت نازل ہو گئی۔ حضور ایک دم سے چوپٹ نہ ہو گئے، اوہو یہ کیا، ہمارے تو سفر کی تیاری ہے۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے مشورے کے لیے جو شورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ نے سب کو جمع کیا، بھئی آؤ بلاؤ علی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ ماؤں کے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ بھائی یہ ایسا ہوا تھا، وہ عورت کوئی عورت ہے، اچھا یہ پتہ نہیں ہے کون عورت ہے، ایک عورت ہے، پھر وہ سارا، یعنی حضرت جبرائیل السلام نے نام نہیں لیا، دیکھو بھائی ایک عورت جو ہے خط لے کے جا رہی ہے، اور سارا تمہارا مشورہ تم اتنے چپکے مشورے کر رہے ہو تو سارا بھانڈا جا کے پھوڑ دے گی وہ۔ آپ نے جو ہے صحابہ کو بلایا اور یوں کہا بھائی دیکھو یہ ہم فتح مکہ کی تیاری میں ہیں، اور اس طریقے سے کوئی عورت جو ہے وہ جا رہی ہے، اور یہ بھی ہے فلاں جگہ ابھی پہنچی ہے اور وہ اپنے رفتار سے جا رہی ہے، کوئی جوان مجھے دے دو، کچھ جوان ایسے ہو تو جو دوڑے بھاگے اور بھاگتے ہی جو ہے اس عورت کو پکڑے اور اس عورت کو پکڑ کر جو ہے اس کے پاس سے خط لے آئے۔ اسے مارنا نہیں ہے، تکلیف نہیں دینی، اس پر ڈانٹ وغیرہ نہیں کرنی، لیکن خط ہمارے پاس آ جائے، بس اتنا۔ کون تیار ہے آپ لوگوں میں سے؟ سب سے پہلے حضرت علی تیار ہو گئے، میں جاؤں گا۔ حضرت علی ایسے موقع پر ماشاءاللہ ایک دم سے چوکن نہ رہتے تھے، حضرت میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ عورت کو مارنا نہیں ہے، وہ عورت کو کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی سختی کرنی نہیں ہے، صرف ہمارا مطلب ہے خط لے لو، بس اس کے علاوہ ہمارا مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے معلوم نہیں ہے کہ وہ سارا ہی ہے، حضرت وہ سارا ہی ہے جو سارا خط لے کے جا رہی ہے۔ یہاں ماؤں کو پتا چلا کہ بھی کوئی ایسا کوئی راز کھلا ہے تو حضرت میمونہ ام سلمہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے سفر کینسل ہو جائے۔ باقی پہ تذکرہ تو آیا ہی نہیں تھا، جانے والی تو یہ تھے دونوں، ام سلمہ حضرت میمونہ، کبھی ایسے ایسے مسئلے چل رہے ہیں، پتہ نہیں خط میں کیا لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے 3 یا 4 صحابہ طے کر دیے۔ حضرت علی کا نام تو مجھے پکا یاد ہے، باقی صحابہ کا نام مجھے پکا یاد نہیں، اس لیے میں کہتا نہیں نام، لیکن حضرت علی کا نام تو آتا ہے کتابوں میں۔ یہ بات تم جاؤ اور جا کر اس عورت کو پکڑو، ابھی وہاں ہے، ایسا یعنی وہی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ کہاں کون سے راستے سے جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ حضرات فوراً جو ہے اپنے گھوڑے لے کر، اور اس وقت میں اونٹنیاں نہیں لی جاتی، اس لیے کہ اونٹنی دوڑتی نہیں ہے، گھوڑا جو ہے دوڑتا ہے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے لیے، یہ ٹائم اونٹنی کا نہیں ہے، کیونکہ اونٹنی تو خراما دھیمے چلے گی، اس میں دیر سے مکہ ہی پہنچ جائے گی، وہ اونٹنی پر تھی، سارا جو تھی وہ اونٹنی پر تھی، اس کی رفتار یہ سمجھ لو کہ 50 کی اسپیڈ سے چل رہی تھی، کوئی اونٹنی ہے دوڑ نہیں سکتی، اور یہ جو 200 کی اسپیڈ سے دوڑنے والے تھے صحابہ، ان کے پاس گھوڑے تھے، یہ گھوڑے لے کر پہنچ گئے، اور پہنچ کر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کوئی اٹھنی جا رہی ہے، تو ان تینوں نے مشورہ کیا، مانو نہ مانو یہی عورت ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کھانا کھا رہی تھی، یہ لوگ چلے گئے، جب چلے گئے تو وہ عورت گھبرائی، عورت کیا وہ تو سمجھ گئے تو سارا ہے، وہ تو سارا ہے، بند کیوں کہاں ہے؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو سب نے کہا کہ سارا ہے، وہ سارا جو صحابہ نے کہا سارا،
آپ جا رہی ہو مکہ، آپ کے پاس تو خط ہے؟ فرمایا نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس خط ہے، یہ مجھے معلوم ہے، آپ خط دو۔ سارا نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، ذرا غصے سے کہا۔ ایک عورت اور 4 مرد یا 3 مرد، اب تو میں نے ہو رہی ہے۔ حضرت علی بولنے والے ولی، چونکہ امیر اس قافلے کی کتابوں میں لکھا ولی تھے، گھوڑے پر 3 آدمی گئے تو حضور نے حضرت علی کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ مارنا مت، غصہ مت ہونا، سختی مت کرنا، خط لے آنا۔ آپ نے اتنا ہی فرمایا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، ہمیں آسمانوں سے اطلاع آئی ہے، اس لیے یہ بتا دو، ہمیں صرف خط دے دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ چل جاؤ مکہ مکرمہ، ہمیں خط دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے تھوڑا سا لہجہ بدلا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم 3-4 مرد ہیں، تم اکیلی عورت ہو، ہمارا مقابلہ تم کر نہیں سکتی، یہ تو جنگل ہے، جنگل میں کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا، مکہ سے کوئی آ نہیں سکتا، مکہ تو بہت دور ہے، ابھی تم تو مدینہ کی بارڈر میں ہو، ابھی قریب میں ہو۔ ابوا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جہاں انتقال ہوا تھا، اس سے پہلے ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہمیں خط دو۔ چنانچہ وہ جب سمجھ گئی کہ یہ لوگ سختی کریں گے، تو ایک جملہ علی نے کہا کہ دیکھو ہمیں حضور نے منع کیا سختی کرنے سے، لیکن وہ خط چونکہ آسمانوں سے تیل آئی ہے، تمہارے پاس خط ہے، کسی نے لکھا ہے، اس لیے ہم خط لے کے جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے ہم۔ تو سارا نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں آپ کو خط دوں گی، لیکن میں نے اپنی پوشیدہ جگہ میں اسے چھپایا ہے، اس لیے آپ لوگ جو ذرا منہ اس طرف کر لو تو میں خط دے دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا رخ بدل دیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت یہ ہم کو منہ اس طرف کروا رہی ہے، یا تو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ خط نکال کر پھاڑ دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو سارا راز پتہ نہیں چلے گا کیا ہے اس میں۔ دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے بھاگ جائے، تو کتابوں میں لکھا تھا، علی نے کہا کہ بھاگے گی کیسے، اٹھنی ہے اس کے پاس، کتنا دوڑے گی، اور دوسرا اگر پھاڑے گی تو ہم لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی پوشیدہ جگہ سے جہاں سے بھی نکالا ہو، اس نے وہ خط نکالا اور اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کیے، اوڑھنی بوڑھنی ٹھیک ٹھاک کی، اور ٹھیک ٹھاک کر کے حضرت علی کو خط دے یہ لو یہ خط۔ اب جب خط تو لے لیا، لیکن ان کے آپس میں مشورہ ہوا کہ ابھی یہ خط پڑھو یہیں پر، ہو سکتا ہے کہ خط چھپایا ہو، وہ لے کے جا رہی ہو اور کوئی دوسرا خط دے رہی ہو، پڑھ لو یہیں کھولو لفافہ، یہیں پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہیں کھولا، وہیں پڑھا، تو وہی حاتم بن بلتع کا خط تھا۔ حاتم بن بلتع کے دستخط تھے، حاتم بن بلتع کی ساری چیزیں تھی، اور سب حاتم بن بلتع کو جانتے تھے، تو سمجھ گئے کہ ہاں یہی خط ہے جس خط کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اس لیے یہ خط لے کر پھر سارا کو جو روانہ کر دیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ ان کے پاس کھجوریں تھی، صحابہ کے پاس، مدینہ والے تھے، مدینہ والے کھجوریں تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، لے سارا کھجوریں بھی لیتی جا، یہ بھی لیتی جا، خوشی خوشی اسے روانہ کر دیا۔ اب سارا تو روانہ ہو گئی مکہ مکرمہ، اور حضرت علی یہ خط لے کر آ گئے مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ہم خط لے آئے ہیں۔ اچھا لاؤ خط لاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیا، لیکن چونکہ آپ امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی سے کہا کہ بھی سنو کیا لکھا ہے۔ چنانچہ ساری داستان تھی حاتم بن بلتع کی، مکہ والوں کی لکھا تھا انہوں نے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر مکہ فتح کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تم لوگ ذرا سنبھل کے رہنا، اور میری بیوی بچے بھی وہاں ہیں تو ذرا ان کا بھی خیال رکھنا، اس لیے کہ وہاں لڑائی ہوگی، تو جب لڑائی ہوگی تو میری بیوی بچے کہیں مارے نہ جائیں، اس لیے میری بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ راز بھی تھا کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ جو ہے فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خط سنا تو آپ تو جو ہے ایک دم آپ کا چہرہ بدل گیا، اور آپ نے کہا اے حاتم ابن ابی بلتع، بھائی حاتم ابن بلتع کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، جو شورا والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت مشورے میں رہتے تھے، سب کو بلایا، سب آ گئے، حضرت علی بھی ہے،
حاتم بن بلتع بھی آ گئے. جب حاتم بن بلتع آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ہاتھ میں لیا اور کتابوں میں لکھا ہے حضور نے جو ہے خط اپنے ہاتھ میں لے کر حاتم بن بلتع کو دیا نہیں بلکہ یہ دکھایا یہ آپ کا خط ہے جیسے دکھاتے ہیں. تو حاتم بن بلتع نے کہا کہ ہاں. وہاں ہیرا پھیری اور جھوٹ تو تھا نہیں. یہ فرمایا کہ ہاں میرا ہی خط ہے. اچھا یہ آپ کے دستخط ہیں؟ ہاں میرے ہی دستخط ہیں. تو آپ نے جو ہے اتنی راز کی بات جو ہم یہاں مدینہ منورہ میں راز سے مشورے کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے فتح کے, تو آپ نے ایسی خبر کیوں دے دی؟ اتنے میں حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر کو حضور نے خط دیا. دیکھو بھی صدیقہ یہ سب پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مرنی ان اقتل حاتم بن بلتع, آپ مجھے حکم دے دو میں حاتم بن بلتع کو قتل کروں, لیکن زمین میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اتنے راز سے مشورے کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے فتح کے, اور اس نے خط لکھ دیا ہمارا, اور وہ بھی سارا کے اچھا پتہ چل گیا کہ سارا تھی کہ سارا ہی لے جا رہی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے کے سارے غصے ہونے لگے اور کہنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں. حاتم بن بلتع سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ تو حاتم بن بلتع کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت میں دل کا صاف آدمی ہوں, میرا کوئی ارادہ برائی کا نہیں ہے یا کوئی راز وغیرہ آپ کا فاش کروں یہ نہیں ہے, میں منافق نہیں ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ بدر میں شریک ہونے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تھا یہ بدری تھے, حاتم بن بلتع بدری تھے, بدر میں شریک ہوئے تھے. تو آپ نے کہا آپ نے خود نے فرمایا ہے کہ منافق آدمی بدر میں جو شریک ہوا وہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا, تو میں منافق نہیں ہوں. لیکن تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خط لکھا کیوں راز کا ہی؟ پر میں نے اس لیے لکھا میری بیوی بچے وہاں ہیں اور میری جوان بیوی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو تھوڑا سا احسان کر لوں, تھوڑی سی راز بتا دوں, تو میرا احسان کا بدلہ وہ یہ دیں گے کہ میری بیوی بچوں کو سنبھال لیں گے. جہاں غزوہ ہوگا تو میری بیوی بچوں کو سنبھال لیں گے. اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن حضرت عمر جو ہے وہ الجھ رہے تھے. فرمایا کہ نہیں حضرت نہیں یہ منافق تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں اسے ماروں گا کہ اس نے ایسا خط کیوں لکھا. اس پر حضور نے فرمایا نہیں یہ بدری ہے اور بدر والوں کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے, اس لیے یہ بدری ہے, بدر والوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیٹ گو کر دیا. اب سارا جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئی. اب وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے وہاں سب چودھری کو جمع کر کے کہا چندہ تو لے آئی ہوں, پیسہ تو مل گیا ہے, لیکن ایک خط حاتم نے دیا تھا وہ خط وہ لوگ لے گئے ہیں, کچھ پتہ نہیں خط میں کیا تھا. تو وہاں وہ لوگ ابو جہل وغیرہ تو تھے نہیں, وہ تو سب مارے گئے تھے بدر میں. ارے خط تو پڑھ لیتی پتہ تو چلتا کیا لکھا. ارے پڑھوں کیا, میں تو مدینہ سے نکلی ابھی ابوا پہنچی بھی نہیں ہوں, اور وہاں جو ہے دھڑا دھڑ سب نوجوان جنگ پارٹی آ گئی, سارا خط لے گئے. اب مکہ والوں کے گھسڑ مجھڑ شروع ہوا کہ یار کیا خط تھا. یہ ایک آدمی کو جب میں تو یہ خط دے رہا ہوں کسی کو بتانا مت, کسی کو چپکے سے جا کے دے دینا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نظام الدین سے خط بھیجتے تھے تو کہتے تھے بہت اہم خط ہے, یونس کے ہاتھ میں جا کے دینا, کوئی دیکھے نہیں وغیرہ وغیرہ کہتے تھے. تو ایک ساتھی نے کہا حضرت اتنا اہتمام مت کرو, وہ کچھ بیت الخلاء میں جا کے دیکھ لے گا وہ, اور دوسرے لفافے میں ڈال کے دے دے گا. تو یہاں تو حاتم بن بلتع نے کہا تھا کسی کو کہنا مت. تو مکہ والے بہت غصہ ہوئے سارا پر. تو دیکھ لیتے ہمارے نام خط تھا تو دیکھ لیتی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. پھر سارا کا کیا ہوا, سارا مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی, شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ ساری تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. اب مفتی صاحب تو جو ہے اب فتح مکہ کا بیان چلے گا انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کل مضمون شروع کروں گا. اب مفتی صاحب فتح سن لیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نماز سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں, اور یہ مسائل وہ ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے
تو نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کے ختم پر پھر سورت شروع ہوتی ہے، یا قرآن کریم میں کسی بھی سورت کے درمیان سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے جس کو ضم سورہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا جو کہ واجب ہے، تو کسی سورت کے ملانے سے پہلے پھر سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یا سورہ فاتحہ سے پہلے کی پڑھی ہوئی بسم اللہ کافی ہے؟ تو یہ دھیان میں رکھیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے، اور سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی آیت یا سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا کسی بھی نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں. تو رکعت کی جو تعداد ہوتی ہے اس تعداد کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. کر لی بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی کرنا بھول گیا تو صرف فرض یا سنت یا نفل کی نیت کر لے، اتنا کافی ہے. تعداد کی نیت اگر جیسے بہت سی مرتبہ انسان جو ہے نا سنت پڑھتا ہے، اب 4 رکعت کے بجائے صرف 2 کی نیت کر لی، اور 2 کے نیت کرنے کے بعد کسی نے 4 رکعت نماز پڑھ لی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 2 رکعت کی نیت کر لی اور 4 رکعت پڑھ لی تو ہماری ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو رکعت کی نیت کرنا ضروری ہے ہی نہیں، صرف سنت کی، نفل کی اور فرض کی نیت کر لی، اتنا ہی کافی ہے. تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران جو ہے وہ اس نماز کا وقت نکل گیا. جیسے آخر وقت میں کوئی انسان اٹھا، فجر کی نماز پڑھنا اس نے شروع کیا، اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ سن رائز ہو گیا، سورج نکل گیا، وقت نکل گیا. ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، بس مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو نماز کے دوران جو وقت نکل جاتا ہے تو اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ صرف فجر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز فرض پڑھ رہے تھے اور نماز کا وقت نکل گیا تو یہ نماز فاسد ہو گئی، اور یہ فرض اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ فجر کے اندر ہے. فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کا ایک ہی حکم ہے کہ نماز کے دوران اگر وقت نکل گیا تو وقت کے نکلنے سے اب وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہی نماز کافی ہے. نماز ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ نماز ہماری ادا ہوئی یا قضا ہوئی، یہ ہے. تو اس سلسلے میں 3 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ شروع میں جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہوئی ہے تو پھر یہ پوری نماز ادا سمجھی جائے گی، چاہے آدھی نماز وقت گزرنے کے بعد ہوئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 1 رکعت وقت کے اندر ہوئی ہے تو باقی رکعتیں چاہے وقت کے نکلنے کے بعد ہوئی ہو پھر بھی یہ نماز ادا ہی سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ بھئی جتنی وقت کے اندر پڑھی گئی اتنی ادا سمجھی جائے گی، جتنی وقت کے بعد پڑھی گئی وہ قضا سمجھی جائے گی. بہرحال حکم یہ ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازیں تو ہو جائے گی، چاہے وقت نکل گیا ہو، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس سلسلے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جس کو ایک مثل کہتے ہیں، کسی بھی انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہی قول امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تینوں ائمہ کا یہ مسلک ہے. احناف کے اندر امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کی بھی یہی رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، 2 گنا، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے.
اس لیے احناف کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اسی پر عمل ہو کہ جب کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھے اور اس وقت ظہر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی انسان کو ایک مجبوری ہوتی ہے، سفر میں نکلنا ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ نکلنا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھی عصر شافعی کے وقت میں تو عصر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا جیسے ہمارے ممبئی ہے، اس میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ آس پاس میں کوئی حنفی مسجد نہیں ہے، شافعی ہی مسجد ہے۔ اگر شافعی مسجد کے اطراف میں جن کی دکانیں ہیں وہ وہاں پہ اگر عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر جماعت کے ساتھ ان کو نماز نہیں مل سکتی۔ تو ایسی مجبوری میں اگر کسی شخص نے شافعی وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ احناف کے نزدیک بھی ایک قول اسی کا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اس کے مطابق نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، احناف کو اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ حنفی وقت میں عصر کی نماز پڑھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے شافعی وقت میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ صحت مند تھا، صحت کی حالت میں اس کی کچھ نمازیں قضا ہوئی، اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت بیمار ہو گیا، اب اس کا احساس ہوا کہ بھئی مجھے صحت کی حالت میں نمازیں قضا ہوئی تھی، اب قضا کرنی ہے۔ اب بیماری کی حالت میں اس کو صحت کی نمازیں قضا کرنی ہے تو اب کس طرح کرے گا؟ اب بیماری کی وجہ سے وہ مکمل کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا تو بیڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو نمازیں قضا ہوئی ہے صحت کے عالم میں اور اب قضا کر رہا ہے وہ بیماری کے عالم میں، تو کیا صحت کی نمازیں اب اشارے سے یا بیٹھ کر اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں یہ دھیان میں رکھے کہ جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے اسی وقت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر بیمار ہے تو بیماری کے عالم میں اشارے سے بیٹھ کر جس طرح وہ ادا پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے وہ قضا بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ صحت کے زمانے میں نمازیں چھٹی ہو۔ یا اسی کے برعکس لے لو کہ ایک شخص ہے، بیماری کی حالت میں اس کی نمازیں قضا ہوئی تھی، اب صحت مل گئی، اب اس بیماری کی نمازیں قضا کرنا ہے تو اب کھڑے رہ کر ہی وہ قضا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیماری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھنے پر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تھا تو صحت کے عالم میں اب اس کو وہ نماز قضا کرنی ہے تو وہ بیٹھ کر کرے، ایسا نہیں ہے، یہ دھیان میں رکھے۔ لیکن دوسرا اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ سفر کی حالت میں تھا، سفر کی حالت میں نماز قصر ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا، اپنے مقام پر آنے کے بعد اب ہر فرض نماز 4 رکعت ہی ہے اس کے ذمے۔ اب سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی تھی اسی کو وہ اپنے گھر میں آ کے وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے کرے گا؟ تو سفر کی حالت میں قصر تھی تو اس کی قضا بھی قصر ہی کی طرح ہوگی، یعنی 2 رکعت ظہر کی، عصر کی، عشاء کی وہ اگر قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت کر کے ہی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح اقامت کی حالت میں گھر میں تھا، اس کی کچھ نمازیں قضا ہوئی، وہ سفر میں چلا گیا، سفر کی حالت میں اب اس کو ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، تو سفر میں جو وقتی نمازیں ہیں وہ تو قصر کرے گا، لیکن اقامت والی نمازیں جو قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری نماز اس کو قضا کرنی ہوگی۔ یہ مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق 6 مسائل تھے، باقی مسائل ہے نماز سے متعلق وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام راكعين، واحفظنا بالإسلام ساجدين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تیری رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جتنے بھی سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے بھائی جہاں جہاں سن رہے ہیں، جس حالت میں سن رہے ہیں، ان سب کو سننے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے خیر کو لے کر آ رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم رمضان المبارک میں بدر کا قصہ ہوا ہے، رمضان المبارک میں فتح مکہ کا قصہ ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں تو نے رحمتوں کے فیصلے کیے ہیں اور عدل اور انصاف کے فیصلے کیے ہیں، کامیابیوں کے فیصلے کیے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں یہ امت بہت پریشان ہے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، اے ہمارے پیارے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، اے ہمارے پیارے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے کہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو مربی حقیقی ہے، تو ہم سب کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، کسی جگہ سفید نقطہ نہیں ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں، اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، تو ہم سب پر فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس کی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شیطان دکھائی نہیں دیتا اور پریشان کر کے چلا جاتا ہے، یہ کورونا وائرس بھی شیطان کی بہن ہے، دکھائی نہیں دیتی اور جان لے کر چلی جاتی ہے۔ پوری کورونا وائرس کی بیماری سے تو اس انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ 5 ایگریمنٹ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4،
قرآن سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی، اخلاص کے ساتھ چلنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔